نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 سے لے کے 103 تک کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تعالی مجھے بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے دے اور آپ کو بھی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ہے سلیمان علیہ السلام کی کہ یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ بہت ان میں جادو کا رواج بہت زیادہ تھا، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا ہوا تھا۔ تو ان کو جب یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، تم جادو چھوڑ دو، یہ گناہ کا کام ہے، تو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کی پوری تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا اور پیچھے ہو لیے مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت، یعنی ان احمقوں نے کتاب الہی تو پس پش ڈالی اور شیطانوں سے جادو سیکھا اور اس کی مطابقت کرنے لگے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی تو بادشاہت ہی ساری جادو پر چلتی تھی، اور انہوں نے سارے یعنی جنوں کو اور دیو کو ان سب چیزوں کو قابو کیا ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے یہ کر رہے تھے ان پر بادشاہی۔ تو آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی بھی سحر اور جادو نہیں کیا، ان کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بادشاہت دی تھی ہوا پر اور تمام مخلوقات پر، اور انہوں نے یہ
اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے کہ نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی ہو اور نہ میرے بعد میں کوئی کرے۔ تو اللہ پاک نے وہ بادشاہت دے دی، اور اس زمانے میں جب کہ ہوائی جہاز وغیرہ ان چیزوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، ان کا تخت ان اور ان کے وزیروں اور ان کے ساتھ جتنے بھی مشیر وغیرہ وہ سب اس پر بیٹھ کر ہوا کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت سے، اور ان کا یہ معجزہ تھا کہ وہ یعنی ہوا پہ اڑتے تھے اور ان کا تخت اڑ جاتا تھا، اور وہ یعنی ایک دن کا سفر تھوڑی دیر میں کر لیا کرتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں یہ صاف فرما دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، یعنی یہ جادو وغیرہ انہوں نے نہیں کیا تھا، لیکن یہ تو شیطانوں نے یہ کیا تھا۔ وما انزل علی الملکین، اس میں ذکر ہے ان دو فرشتوں کا جو بابل شہر میں اللہ پاک نے امتحان کے طور پر ان کو انسانی شکل دے کر بھیجا تھا، تو ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وما انزل، اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو اترا علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابلا یعنی شہر بابل میں، ہاروت و ماروت، جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے۔ وما يعلمان، اور نہیں سکھاتے تھے، من احد، وہ دونوں فرشتے، حتی یقولا، کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے، انما نحن فتنۃ، کہ ہم تو آزمائش کے لیے آئے ہیں، ہمیں اللہ پاک نے آزمائش کے لیے اتارا ہے آسمانوں سے، فلا تکفر، تو تم کافر مت ہو۔ یعنی یہ جو جادو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں سکھا رہے کہ تم لوگوں پر جادو کرو اور ان کو یعنی آپس میں شوہر اور بیوی کو لڑاؤ یا دوسروں کو لڑاؤ، دوسرے مسلمانوں کو یا لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو ایک یعنی آزمائش تھی۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، سو ان سے سیکھتے تھے وہ جادو، یعنی ان دونوں سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس سے جدائی ڈالتے ہیں مرد میں اور اس کی عورت میں۔ یعنی ایک شادی شدہ مرد اور عورت ہوتا ہے اور ان کے اوپر جادو کر کے ان کے آپس میں حالات خراب کرنے کے لیے جادو کرنا یا سحر اور جادو، یہ سب بہت منع ہے۔ اللہ پاک نے اس کا خاص طور ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی بہت کام کرتے ہیں لوگ، لیکن یہ سب سے بدترین کام ہے جو دو خاندانوں کے آپس میں جھگڑا ڈالنے کے لیے، ان کو آپس میں لڑانے کے لیے، ان کو آپس میں جدائی ڈالنے کے لیے یعنی یہ سحر و جادو کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے سخت ترین جو جرم ہے اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور اس کے ضمن میں یہ جو دوسری باتیں ہیں چھوٹی موٹی ادھر ادھر یعنی کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ سب اس میں خود بخود آ جاتی ہے۔ وما هم بضارین بہ، اور وہ اس کے ذریعے نقصان نہیں کر سکتے تھے کسی کا بھی، من احد یعنی کسی کا، الا باذن اللہ، بغیر حکم اللہ کے، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر تو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ لیکن یہ جو لوگ جادوگر ہیں، یہ اپنے فعل سے وہ کام کرتے ہیں، تو اس کا یعنی یہ معرضی الزام ٹھہر جاتے ہیں اور ان پر یہ گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو عقل اور فکر دی ہے۔ اگر کوئی اس کے پاس آتا ہے کہ یار یہ فلانے اور اس کے ساتھ میری نہیں لگتی، اور ان دونوں میں یعنی تفرقہ ڈالنے کے لیے
مجھے سحر کر دے، وہ پیسے لے کر تو اس طرح کام کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، نہ پہلے امتوں میں اس قسم کی یعنی اللہ کی طرف سے کوئی اجازت تھی۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور یہ سمجھتے ہیں یعنی سیکھتے ہیں، مَا يَضُرُّهُمْ، وہ چیز جو نقصان کرے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، ان کا اور فائدہ نہ کرے ان کا، یعنی نقصان تو یہ پہنچاتے ہیں لیکن کسی کو فائدہ تو نہیں پہنچتا اس سے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ خوب جان چکے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جس نے اختیار کیا جادو کو، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو نہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ۔ یعنی جو لوگ بھی سحر اور جادو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، دونوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس پر جتنی بھی مرضی ہے دنیا کمائیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی دشمنی کا بڑاس نکالیں، لیکن آخرت میں مرنے کے بعد ان کو یعنی اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور نہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، یعنی اپنے نفس کو بیچنا ایسا ہے، اپنے ضمیر کو بیچا، اپنے علم کو بیچا جو اللہ کے لیے اس نے حاصل کیا تھا، اور انہوں نے چند پیسوں اور ٹکوں کی خاطر دنیا کی لالچ میں اس کو بیچ ڈالا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر ان کو سمجھ ہوتی تو ایسا نہ کرتے، لیکن انہوں نے یعنی دنیا نے ان کو اتنا دیوانہ بنا دیا کہ جس کی وجہ سے یہ کام کرنے لگے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو بدلہ پاتے اللہ کے ہاں سے بہتر۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر ان کو سمجھ ہوتی، یعنی یہ اگر یعنی تقوی اختیار کرتے، پیسوں اور لالچ کی وجہ سے ان کو علم ہے، جادو سیکھ لیا ہے، لیکن پھر کوئی اس کے پاس آ گیا کہ فلانے کو نقصان پہنچانا ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے، اس میں جدائی ڈالنا ہے، تو یہ انکار کر دیتے، تو یہ آخرت میں یعنی وبال سے بچ جاتے اور ان کا ایمان بھی بچ جاتا۔ اب کچھ مسائل آپ کو مولانا محمد شفیع صاحب کے معارف القرآن سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تاکہ ہم لوگوں کو سحر کا پتہ چل جائے کہ یہ سحر کیا چیز ہے، اور اس سے کیا کیا نقصانات پہنچتے ہیں، اور اس سے کیسے ایمان زائل ہوتا ہے۔ یعنی یہ تو بہت بڑا اس میں وہ ہے، اس میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن میں مختصراً اس کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور کچھ مسائل ہیں وہ جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس سحر میں کوئی عمل کفر اختیار کیا گیا ہو، جیسے شیاطین سے استغاثہ اور استمداد، یا ستاروں کی تاثیر کو مستقل ماننا، یا سحر کو معجزہ قرار دے کر اپنی نبوت کا دعویٰ کرنا وغیرہ، تو یہ سحر بالاجماع کفر ہے، اور جس میں یہ افعال کفر نہ ہو مگر معاصی کا ارتکاب ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ مثلا نمبر 1، جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ سحر کفر اور اعتقادی یا عملی سے خالی نہیں، تو اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہوا، اس پر عمل کرنا بھی حرام ہوا۔ البتہ اگر مسلمانوں سے دفع ضرر کے لیے بقدر ضرورت سیکھا جائے تو بعض فقہا نے اجازت دی ہے۔ فتاوی عالمگیری اور شامی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، تعویذ گنڈے وغیرہ جو عامل کرتے ہیں، ان میں بھی اگر جنات و شیاطین سے استمداد یعنی مدد حاصل کرنے کی دعا کی ہو یا دعائیں پڑھی ہو تو بحکم سحر ہے اور حرام ہے،
اور اگر الفاظ مشتبہ ہوں، معنی معلوم نہ ہو، اور شیاطین اور بتوں سے استمداد یعنی امداد کا احتمال ہو تو بھی حرام ہے، کیونکہ شیطانوں سے اور بتوں سے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگا جا سکتا۔ تیسرا مسئلہ، قرآن و سنت کے اصطلاحی سحر بابل کے علاوہ باقی قسمیں سحر کی، ان میں بھی اگر کفر شرک کا ارتکاب کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ اور پانچواں مسئلہ، اگر اور خالی مباح اور جائز امور سے کام لیا جاتا ہو تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس کو کسی ناجائز مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے اور نہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے جس سے اس کو دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچے۔ نمبر 6، مسئلہ اگر قرآن و حدیث کے کلمات ہی سے کام لیا جائے مگر ناجائز مقصد کے لیے استعمال کرے تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا کسی کو ناحق ضرر پہنچانے کے لیے کوئی تعویذ کیا جائے یا وظیفہ پڑھا جائے، اگرچہ وظیفہ اسماء الہیہ یعنی اللہ کے نام لے لے کر وہ وظیفہ کیا جائے یا آیات قرآنیہ سے یعنی وہ دعا کی جائے، یہ بھی حرام ہے۔ فتاوی قاضی خان و شامی، یعنی ان میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ بس کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، اور اگر کسی کو تکلیف دینے کی کوشش کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا پھر محاسبہ کریں گے آخرت میں۔ دنیا میں تو یہ کچھ وقت کے لیے مزے لوٹ لے گا، دولت بھی کما لے گا اور شہرت بھی پالے گا، لیکن آخرت میں پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا آخرت کی فکر کر کے، یہ تقوی اختیار کر کے، جو علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی علماء کو اور کسی کو دیا ہے اس کو کبھی بھی غلط استعمال نہ کرے کہ کسی کو ناحق یعنی اس کو نقصان پہنچایا جائے، یا اگر اس نے تھوڑی سی غلطی کی ہے تم زیادہ نقصان پہنچاؤ، یہ بھی عدل اور انصاف کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔